السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام، منبر رسول اور مسند مصطفیٰ کے وارث خطبائے اعظام، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر شب و روز کتاب و سنت کی تبلیغ و ترویج میں مصروف عمل کارکنان یوتھ فورس و مرکزی جمعیت اہل حدیث اور سٹیج پہ مسند نشین مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کی باوقار قیادت اور سیادت، آج کے اس پروگرام کا مقصد ہمارے سامنے ہے کہ وہ افراد جنہوں نے تعمیر امت میں کردار ادا کرنا ہے، ان کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے مہمانان ذی وقار اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے جیسا ایک ادنا سا انسان اس نشست میں آپ سے مخاطب ہونے کے قابل تھا، لیکن جماعت کے ذمہ داران نے مجھے حکم دیا تو تعمیل امر کرتے ہوئے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس آرزو کے ساتھ کہ الہ العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے انہیں ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، ایک نوجوان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ رفع یدین کر لے، سینے پہ ہاتھ باندھ لے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے
اور جب کبھی مسجد کا رخ کر لے تو اونچی آمین بھی کہہ دے۔ تو وہ اسی پہ خوش ہو کے بیٹھ جائے کہ میں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اہداف کو پورا کر دیا ہے، میں اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک وفادار کارکن ہوں، اور میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت جو میرا معاہدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے تو اس کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، لیکن شاید صرف نماز کی حد تک۔ نماز پڑھیں نماز محمدی، اور اس کے بعد جو ہمارا لین دین ہو وہ ہندو سے بھی بدتر ہو۔ ہماری تجارت اور کاروبار کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جائے، ہمارے آئین اور قانون کی غلاظتیں دیکھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے والا جو زمانہ تھا وہ بھی سر نیچا کر کے کھڑا ہو جائے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، آج اس آواز کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ چند جو ہمارے اختلافی مسائل تھے ان کو ازبر کر کے، ان پہ عمل کر کے ہم نے امام کائنات کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے کیا مانگتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، امام کائنات کے پروانے دیوانے آپ کے وضو کے قطرات لے لے کر اپنے جسم مبارک پہ مارنے لگے، اپنے جسم پہ ملنے لگے امام کائنات کے اصحاب۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سی لگن ہے، کون سی تڑپ ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم میرے وضو کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، بلکہ وضو کے قطرات تمہارے ہاتھوں پہ گر رہے ہیں اور تم اپنے جسموں پہ مل رہے ہو انہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے، حب اللہ و رسولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے عرش والے خدا سے، ہمیں محبت ہے مدینے والے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ دستور ہے کہ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے وہ دل ایماندار کا دل نہیں ہے، مومن کا دل نہیں۔ مومن کا دل وہ دل ہے جس میں محبت مصطفیٰ ہے، پیغمبر کی اداؤں کی محبت، پیغمبر کی وفاؤں کی محبت، پیغمبر کی سنت کی محبت، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی محبت جس دل میں ہو
اس دل میں محبت مصطفیٰ ہے، وہ بندہ اپنے ایمان پہ غور کرے جو رسول اللہ کو کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، اور جب اذان رسول آتی ہے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی زبان سے کفار سے بھی بدتر کلمے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی، میرے پیغمبر کے اصحاب کی زبان سے نکلی ہوئی اذان برداشت کر نہیں سکتا، عاشق رسول کس بات کا بنا پھرتا ہے؟ ایجنسیوں والے بلائیں لبیک ہوتی ہے، اگر کوئی ادارہ بلا لے لبیک ہوتی ہے، اگر حلوے کی دیگ پک جائے لبیک ہوتی ہے، بریانی اور زردے اور چاول آ جائیں تو لبیک ہوتی ہے، اور جس مدینے والے کے نام پر پورے پاکستان کے لوگوں کے چندے بٹور کے بیٹھے ہوئے ہو، جب اس مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی اذان آتی ہے تمہارے کانوں میں تو اذان کا تمسخر اڑانے لگ جاتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یحملکم، یہ میرے وضو کے قطرات اپنے جسموں پہ مل رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہمیں محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری محبت میں ایسا کر رہے ہو تو سنو، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ ولیؤدی امانتہ وَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس بندے کو یہ چاہیے، اس کا یہ مقصد ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں، رب اور رسول مجھ سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ کو بات سمجھ آئی ہے؟ بات کرے سچی بات کرے، بات کرے تو سچی بات کرے۔ امام کائنات نے کیا بتایا کہ محمد کی محبت نعرہ نہیں مانگتی، عمل مانگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمل مانگتی ہے۔ اگر تم دعوے دار ہو محمد مصطفیٰ کی محبت کے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں تمہاری اس عقیدت کا، چاہت کا، الفت کا، مودت کا انکار نہیں ہے، لیکن بات اگلی ہے کہ وضو کے قطرات مل کے یہ مت سمجھ لینا کہ امام کائنات کی محبت میں اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں، جس بندے کو میں محمد مصطفیٰ سے محبت ہے وہ میرے آرڈر پہ عمل کرے، میرے فرامین پہ عمل کرے، میری اداؤں پہ عمل کرے، میرے طریقے پہ عمل کرے، میری دعوت پہ عمل کرے، میرے پیغام پہ عمل کرے۔ جس بندے کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بات کرے تو سچی بات کرے۔ حضرات گرامی، آج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، امام کائنات کے غلام ہونے کے ناطے اپنا ہم آج محاسبہ کر کے اٹھیں کہ ہم کسی نہ کسی مسجد میں ذمہ دار ہیں، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، یا جماعت میں کارکن کی حیثیت سے۔ ہم سچے کتنے ہیں؟ ہمارے اندر سچائی کتنی ہے؟ اور اگر سچائی ہے تو خوش ہو جائیے کہ واقعی ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم سچ نہیں بولتے، ہمارے معاملات میں دھوکہ، ہماری تجارت میں دھوکہ، ہمارے لین دین میں دھوکہ، بیوی بچوں کے ساتھ دھوکہ، اپنی جماعت کے ساتھ دھوکہ، ہر مقام پہ دھوکہ ہی ہے، تو پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو محبت کا اور عقیدت کا دعویٰ ہے اس پہ نظر ثانی کیجئے۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا آرڈر امام کائنات کا، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، کہ وہ انسان جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ سے اسے محبت ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے ڈنکے بجائے، تو جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو ادا کرے۔ اور امانت کا معنی صرف پیسے ہی نہیں ہے کہ کسی بندے نے پیسے رکھ دیے، دولت آپ کے پاس رکھ دی، سونا چاندی رکھ دیا تو وہ اس کو واپس کرنا ہے، صرف یہ امانت کا معنی نہیں ہے۔ لیکن اس معنی کو سمجھنے کے لیے بھی آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی طرف تو دیکھیں کہ میرے پیغمبر خود تو صدیق کے ساتھ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف عازم سفر ہو گئے، لیکن میرے محبوب اپنے بستر پہ سیدنا علی المرتضیٰ کو کیوں سلا کے گئے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ کو تلواروں کے حوالے کیوں کر کے گئے؟ امام کائنات نے کچھ لینا تھا یا دینا تھا؟ گال سمجھ بھی آ رہی تھی؟ آپ نے کچھ لینا تھا یا دینا تھا؟ دینا تھا میرے پیغمبر نے، اور وہ دینا کیا تھا؟ امانتیں دینی تھی، امانتیں دینی تھی امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور وہ امانتوں کی ادائیگی کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو، جس کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، مجھے تجھ سے ایسے ہی پیار ہے، محبت ہے، آپ کا میرے ہاں ایسے ہی مقام ہے جیسے موسیٰ کے ہاں ان کے بھائی ہارون کا تھا۔ اتنی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی محبت میرے پیغمبر کو کہ اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے جس رشتے کا انتخاب کیا وہ رشتہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ حضرات گرامی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس پیارے عزیز رشتے کو سلا کے گئے ہیں۔ کیوں سلا کے گئے؟ اس لیے کہ میں نے جو امانتیں دینی تھی میرا علی لوگوں کے سپرد کر کے آئے، واپس کر کے آئے۔ حضرات گرامی، امام کائنات ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف رفع الیدین میں نہیں نمونہ، میرے پیغمبر ادائیگی امانت میں بھی نمونہ ہے۔ اور آج بڑی معذرت کے ساتھ ہم ایک جیسے لوگ ہی جمع ہیں، اگر میں یہ بات کر لوں تو امید ہے کہ گھر کے اندر ہی گھر کی بات ہو رہی ہے، باہر نہیں ہو رہی انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ آج اگر لوگوں کو ہم علماء پر بد اعتمادی کا آغاز ہوتا ہے تو امانت سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی ذہنیت، مقتدی کی، کارکن کی، آپ کے پیاروں کی، وہی لوگ جو آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، آپ کے ساتھ جناب کھانا کھانے کے لیے، آپ کے ساتھ محفل اور نشست کرنے کے لیے جو بے تاب ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، ان کی زبانیں جب کھلتی ہیں تو ان میں بھی ایک کمی امانت والی ضرور ہوتی ہے۔ وہ امانت چاہے مال کی صورت میں ہو یا وہ امانت ذمہ داری کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ امانت کا مطلب یہ ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ آج پورے پاکستان کا بیڑا کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ آج ہم ہر ایک بندے کے سامنے کشکول لیے کیوں پھر رہے ہیں؟ ہمارا ملک جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم آج بنگلہ دیش کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، چین کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سعودیہ کے ریالوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، امریکہ کے ڈالر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، برطانیہ کے پاؤنڈ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یورو کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ آ جائے۔ کمی کچھ نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر قسم کے ذخائر سے اس ملک کو نوازا ہے، کمی ہے تو کیا ہے؟ ہم پوری قوم من حیث القوم امانت دار نہیں ہیں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ جو پولیس والے کی ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ فوجی کی تو خیر بات ہم کر نہیں سکتے اس ملک میں، نہ باقیوں کی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ٹیچر ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح جو استاد ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ اور ہم مسجد میں، جماعت میں، جامعہ میں، مدرسے میں، جہاں بھی ہمیں ذمہ داری ملتی ہے ہم اس سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسے کما حق ادا کرنا شروع کر دے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں پہلے نمبروں پہ نہ آ جائے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے۔ واجب الاحترام ساتھیوں، امام کائنات نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے، اور وہ امانت عہدے کی صورت میں ہو، وہ امانت مال کی صورت میں ہو، وہ امانت ذمہ داری کی صورت میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو تو کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا پڑوسی اور ہمارا تو پڑوس بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس لیے اس ذمہ داری میں بھی ہمیں سب سے زیادہ حساس ہونا پڑے گا۔ ہم اپنی مسجد کی صفائی کر کے اگر کوڑا گوانڈی کی کوٹھی کے آگے ڈال دیتے ہیں تو وہ ہماری مسجد میں کیسے آئے گا؟ ہمسائے کا حق، اور ہمسائے کا حق، بیمار ہو بیمار پرسی ہمسائے کا حق، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ایک مسلمان کا بھی حق، اور پھر اس کے بعد ہمسائے ہونے کے ناطے مزید اس کا حق۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہمسائے کے متعلق؟ فرماتے ہیں مجھے تو ایسے لگا ہمیشہ جبریل امین مجھے ہمسائے کے متعلق حقوق یاد دلاتے رہے، بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو وراثت میں حقدار ہی نہ بنا دے۔ اتنا حق ہمسائے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امام کائنات نے پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کون سا بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ کون ہے وہ انسان جو مومن نہیں ہو سکتا؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس بندے کے شر سے، شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی جماعت کو عروج دیں، ہم چاہتے ہیں اپنی تنظیم کو فروغ دیں، ہم چاہتے ہیں اپنی مسجد کو آباد کریں، ہم چاہتے ہیں کہ میرے نمازیوں میں اضافہ ہو، تو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک محمد مصطفیٰ کی وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر نے ایک حدیث کے اندر پورا ضابطۂ حیات دے دیا، ضابطۂ کائنات دے دیا۔
ضابطۂ زندگی دے دیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار، تابعدار، فرما بردار بننا چاہتے ہو تو تمہیں امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، رب نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ نمونہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میرے پیغمبر کی زندگی ایک قائد کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک مقرر کے لیے نمونہ ہے۔ اگر امام کائنات کی مسجد میں کوئی بندہ، میرے محبوب کا صحابی، کچھ دن نماز میں غیر حاضر نظر آتا ہے، میرے پیغمبر پوچھا کرتے تھے فلاں کدھر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی جماعت کے ساتھ اتنا رابطہ، اتنا تعلق ہو، بیمار ہو جائے تو لیڈر کے دل و دماغ کے اندر پتہ ہو کہ میرا فلاں ساتھی، فلاں مقتدی، فلاں کارکن غائب ہے تو کیوں غائب ہے، کیا تکلیف ہے اس کو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر دیکھنا ہو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد، ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی، مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، نظر نہیں آتی۔ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا ہلا آذنتمونی، جب وہ فوت ہوئی تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اپنے شاگردوں کی، اپنے کارکنوں کی، اپنی جماعت کی، اپنی تنظیم کی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لی امام کائنات نے کہ بتایا کیوں نہیں، اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہماری جماعت کا جو مشیر اطلاعات یا جو ناظم اطلاعات ہوتا ہے اس کے لیے یہ نمونہ ہے۔ بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اللہ کے محبوب رات کو غسل دیا، کفن دیا، دفن کرائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اور واجب الاحترام ساتھیو، اور بہت ساری امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایسی خوبصورت باتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارکن کے لیے بھی ایک جذبہ اور ایک نصیحت اور ایک نمونہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت مضبوط کیوں تھی، تنظیم مضبوط کیوں تھی، میرے پیغمبر کی فوج مضبوط کیوں تھی؟ حالانکہ تعداد تو تھوڑی تھی، پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک صحابہ سینکڑوں میں ہوا کرتے تھے، ہزاروں کو سر نگوں کیوں کر دیا کرتے تھے؟ اگر ہزاروں میں ہوتے تھے تو لاکھوں کو لوہے کے چنے کیوں چبوا دیا کرتے تھے؟ تو یہ بات سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی قوم کو واپس جا کے کہنے لگے کہ دلونی علی، واپس جا کے کہنے لگے عروہ بن مسعود کہ اے مکہ کے قریشیوں، تم کبھی بھی محمد مصطفیٰ کی فوج کا، آپ کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام کائنات محمد مصطفیٰ کی جماعت کا، آپ کی تنظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم۔ کیا وجہ؟ تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں کہ مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ واللہ وَلَقَدْ وَفِدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُهُ أَحَدًا مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، میں نے اس کی بادشاہی کو دیکھا اور اس کی مملکت کو دیکھا، اس کے وزیروں مشیروں کو دیکھا، اس کے کارکنوں کو دیکھا،
قیصر کے دربار گیا، کسرا کے دربار گیا، نجاشی کے دربار گیا، ان سب میں دیکھا ما یعظم اصحابہ احدا، کسی کے ساتھی، کسی کے کارکن، کسی کے کرندے، کسی کی جماعت، کسی کے افراد اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے کہ اگر اپنی جماعت کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بڑے، اپنے امیر، اپنے ذمہ دار کی تعظیم کو دل میں جگہ دیجئے، عزت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، مسجد کا بڑا ہے اس کی عزت کریں، جماعت کا بڑا ہے اس کی عزت کریں، گھر کا بڑا ہے اس کی عزت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ میں محمد مصطفیٰ کی امت سے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور ہماری مجلس کا آغاز ہی بڑے امیر صاحب سے ہوتا ہے، بڑے امیر صاحب، وہاں سے دیکھو جی ساڑھے امیر صاحب کی کر رہے ہیں، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے امیر صاحب نے ابھی تک اپنی جماعت کو کسی کے ہاتھ بیچا نہیں ہے، انہوں نے ہماری قیمت وصول نہیں کی کہیں، عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ الحمدللہ ہر آفت کے سامنے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور میں ببانگے دہل کہتا ہوں اور اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب میرے پیغمبر کے صحابہ کی ناموس کا مسئلہ بنا، ہر مقام اور ہر موڑ پہ اگر قیادت کرتی ہوئی نظر آئی ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نظر آئی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ جیسے ہماری جماعت نے پورے ملک پاکستان کے چپے چپے اور کونے کونے میں پروگرام کیے تحفظ ناموس صحابہ پر، امام کائنات کے یاروں کی عظمت پر، اور اب بھی سلسلہ جاری ہے تحفظ شاعر اسلام کے نام پہ، اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ یہ کریڈٹ اور یہ صحرا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کو عطا فرمایا، اہل حدیث یوتھ فورس کو عطا فرمایا، آپ کی جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ اور اب بھی اگر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آیا ہے تو الحمدللہ اب بھی ہمارے اکابرین بے چین ہے اور تحریک کو پورے پاکستان میں بیدار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس تحریک کو ایک آواز بنانا ہے، اس تحریک کو ایک پاورفل قوت بنانا ہے، اس تحریک اور اس آواز کو اگر آپ نے اپنے جناب شرک و بدعات پھیلانے والوں کے سامنے ایک آہنی دیوار بنانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پیدا کرنی ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ دوریاں، یہ رنجشیں یہ ختم کرنی ہوگی، اور ہمیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا کے اس کلیے پہ عمل کرتے ہوئے کارکن کو عزت دینی ہوگی اور اپنے بڑے کی تعظیم، توقیر اور وقار دینا ہوگا۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صورت، امام کائنات کے صحابہ اپنے امیر اور اپنے حکمران کی کس قدر عزت و توقیر کرتے ہیں، اس عزت اور توقیر کو دیکھ کر کہتا ہے عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ امام کائنات کے کارکنان، آپ کی جو فوج ہے وہ اپنے امیر کا اتنا ادب و احترام کرتی ہے، اتنا کسی حکمران کا کوئی تنظیم اور کوئی مملکت اور کوئی کارکن نہیں کرتا، اس لیے ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اس ضابطے سے، اس لفظ سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس جماعت کے اندر امیر کے ساتھ ایک محبت، پیار، وقار،